وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، رمضان المبارک جو انتہائی برکت اور مقدس والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی اور خیر والی رات ہے. اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور کتاب و سنت میں اس رات کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے. لیلۃ القدر اسی امت کی خصوصیت ہے. پہلی امت کو یہ رات نہیں ملی، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطیہا من کان قبلہم، کہ لیلۃ القدر جو ہے اسی امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے والی امتوں کو یہ رات عطا نہیں کی گئی. اب لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہم دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ثقہ اور معتبر ایک عالم سے پوچھا اور ان کے ذریعے سے یہ بات سنی ان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے امت کے لوگوں کی عمریں بتلائی گئی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم سمجھا اور خیال کیا کہ جب میری امت کے لوگ اتنی کم عمر ہے ان کی تو ان کے برابر عمل نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے افضل بتلائی گئی ہے، بہتر بتلائی گئی ہے. اب لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ لیلۃ القدر مشہور ہے، شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، مشہور و معروف ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں سمجھ لیجیے قدر کا معنی جو ہوتا ہے وہ تقدیر ہے، تقدیر لفظ جس کو نصیبہ کہا جاتا ہے. چونکہ اس رات میں تمام لوگوں کے اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان میں کون کتنا زندہ رہے گا، کتنی روزی ملے گی، کب بیمار پڑے گا، کون نہیں بیمار پڑے گا، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں جب ہم پہلے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ چکے ہیں. لیکن 1 سال کا جو کانٹریکٹ بتایا جاتا ہے نا، ایک سال کا کانٹریکٹ، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں. 1 سال کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے کہ کون بندہ اس سال مرے گا، کون بندہ جیے گا، کتنے بچے پیدا ہوگے، کون تندرست ہوگا، کس کو مال ملے گا، کون بھکاری بنے گا. تو سال بھر کا جو کانٹریکٹ اور جو نصیبہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے، اس لیے اس رات میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ایک تو معنی یوں لکھا ہے. دوسرا قدر کی معنی عظمت اور شرافت والے، بولتے ہیں بڑا قدر کا بندہ، قدر والا بندہ ہے، یا کہ ہماری بڑی قدر کرتا ہے، مطلب ہماری بڑی شرافت اور ہمیں عظمت والا سمجھتا ہے. چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، شرافت والی ہے، شرف والی ہے، قدر والی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز علماء نے لکھا ہے، قدر کے معنی آتے ہیں ضیق، تنگی کے بھی، تنگی کے بھی معنی آتے ہیں. چونکہ اس رات میں فرشتے جو ہیں اترتے ہیں آسمان سے زمین کے اوپر، جو اتنے اترتے ہیں، اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے. مطلب کتنی بڑی زمین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت کے جو فرشتے اس رات میں اتنے کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ ان کے لیے زمین کیا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ آپ پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے گے. اس لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک پوری سورت جو ہے وہ قدر کے نام سے نازل فرمائی. اس کے اندر 5 آیات ہے، 30 کلمات ہے، اور اس سورت کے اندر 4 خصوصیات بیان فرمائی ہے.
ایک تو اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسرے اس کے فرشتے اترے، تتنزل علیہم تتنزل، جو فرشتے ہیں وہ اترتے ہیں، تیسرے کہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل بتلائی گئی، خیر من الف شہر بتلائی گئی، اور چوتھی یہ فضیلت بتلائی گئی اس کی کہ صبح صادق تک خیر و برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر۔ آپ اگر سورہ قدر کا ترجمہ دیکھو گے تو یہ 4 خصوصیتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب ایک لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید اور نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے بڑی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، کب فضیلت والی رات کب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات ہے وہ رمضان میں ہوگی، اور اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، یہ طاق راتوں میں کیا تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتلا دیا کہ کنفرم کہ 21 کو ہی ہوگی، 23 کو ہوگی، 25 کو ہوگی، 27 کو ہوگی اور 29 کو ہوگی۔ یہ مخفی رکھنے کی، یہ چھپے رکھنے کی، یہ مضمر اور مستتر رکھنے کی میں کیا حکمت ہے؟ بعضوں نے لکھا ہے کہ تعین اگر کر دی جاتی، بتلایا دیا جاتا کہ 21 کی رات میں ہی ہوگی یا 27 کی رات میں ہوتی، تو بندہ صرف 27 کے رات میں ہی عبادت کر لیتا، 21 کو نہیں کرتا، 23 کو نہیں کرتا، 25 کو نہیں کرتا، 29 کو نہیں کر دیتا۔ اب چونکہ یہ بتلایا گیا کہ 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو، تو ہر رات میں یہ طاق راتوں کے اندر بندہ عبادت کرے گا۔ دوسری خصوصیت بتلائی گئی، اگر کنفرم بتلایا جاتا کہ 21 کو ہوتی ہے، 27 کو ہوتی ہے، جب بھی ہوتی، کنفرم بتلایا جاتا، اور کنفرم بتلانے کے بعد بھی اگر اس رات میں کوئی معصیت، کوئی گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا، کوئی غلط کام کرتا، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مضبوط گرفت کرتے، پکڑ کرتے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ اس معنی کر کہ تجھے پتہ ہے یہ رات کتنی بڑی فضیلت کی، اتنا ہم نے تم کو کنفرم کر کے بتلا دیا، اس کے باوجود بھی تو نے چوری کی، اس کے باوجود بھی تو نے غلط کام کیا، اس کے باوجود بھی میرے نافرمانی کی۔ تو یہ کچھ حکمتیں ہیں، بس ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بتلایا اس پر ہم عمل کریں۔ اب لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، مطلب شب قدر جو ہے، اس کو ہم کیسے بیدار رہے، کیسے شب بیداری کرے، کیسے جاگے، کیسے عبادت کرے؟ مخصوص کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ نفل نمازیں پڑھے، استغفار کرے، درود پڑھے، توبہ کرے، دعا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے، یہ ساری نمازیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے عبادت الگ الگ طریقے کی ہم کر سکتے ہیں اس رات کے اندر۔ لیکن کیا خاص کوئی چیز ہے اس رات کے اندر؟ تو ہاں ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے تو میں کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کسی رات میں کنفرم ہے، تو اگر مجھے پتہ چل جائے کنفرم اس کے رموز و قرائن کے ذریعے سے کہ اس رات میں شب قدر ہوئی ہے اور ہونے والی ہے، کیونکہ کچھ حدیث پاک کے اندر شب قدر جب ہوتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں بتلائی گئی، ٹھنڈا موسم ہوگا اور نورانی رات ہوگی، اس طرح کبھی کچھ بعضوں نے لکھا ہے کبھی بارش ہلکی ہلکی بوندیں اس کی گر جائے گی، ہلکی ہلکی بھینی خوشبو آئے گی وغیرہ، بہت ساری نشانیاں لکھی ہے۔ بہرحال عائشہ فرماتی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی شب میں شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جو دعا کرو گی وہ کیا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ مشہور دعا ہے۔ اللہم انک عفو کریم، اللہم انک، اے اللہ بے شک تو، عفو کریم، تو ہی معاف کرنے والا ہے، بزرگی والا ہے، عفو کریم، تحب العفو، اور اتنا ہی نہیں تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، میرے کو بھی معاف کر دے۔
تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور کثرت سے اس طاق راتوں کے اندر ہمیں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی فضیلت نصیب فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی برکت سے جو مصیبت، جو بلا، جو آفت پوری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ان تمام بیماری سے ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علینا الا البلاغ۔ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں تاکہ وقتاً فوقتاً اسلامی چیزیں آپ کے گوشے گزار ہوتی رہے، آپ تلک پہنچتے رہے ہم، اور نوٹیفیکیشن ملتے رہے، جس کی وجہ سے ہم سب کے لیے ہمیں بھی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔